دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جب بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے دن رات، مہینے اور سال بھی بنائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہی مہینوں میں کچھ مہینہ یا انہی دنوں میں کچھ دنوں کو دوسرے دنوں کے بالمقابل زیادہ اہمیت والا قرار دیا، اور ساتھ ہی بندوں کو ابھارا ہے کہ جب وہ دن آ جائیں تو تھوڑا کچھ زیادہ بیدار ہو جاؤ، اپنے آپ کو حرکت میں لے آؤ، محنت کرو گے تو کچھ حاصل کر لے جاؤ گے۔ انہی دنوں میں سے عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی عربی مہینوں میں سے جو آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنے اسپیشل اور اتنے فضیلت والے دن تھے اور چلے گئے اور ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو ابھی یہ ذو قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، غالباً اس کی 27ویں تاریخ ہے۔ 29 یا 30 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے عربی میں، اور اس کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی بڑی فضیلت واقع ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ قسم کھا کے بات کہی ہے، اور 10 دنوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ تو اہل علم نے، اہل تفسیر نے اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ 10 دنوں سے مراد وہ ذو الحجہ ہی کا جو شروع کے 10 دن وہی ہے، اور احادیث سے اس کی فضیلت زبردست وارد ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 رات مطلب وہ 24 گھنٹہ، کبھی کبھی دن بول کر 24 گھنٹہ مراد ہوتا ہے، کبھی کبھی رات بول کر مگر مراد وہ 24 گھنٹے پر ایک دن۔ تو گویا 10 دنوں کی فضیلت کی قسم یہاں اللہ نے کھائی ہے۔ پہلے تو اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ فجر سب سمجھتے ہیں، جن میں مسلمان زیادہ تعداد میں سوتا رہتا اسی کو فجر کہا جاتا ہے۔ اور فجر کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے 2 رکعت سنت کی فضیلت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کی 2 رکعت نفل سنت کی فضیلت ہے۔ فرض کی کیا وہ الگ بات ہے، اس کے باوجود بھی ہم سوتے رہتے وہ الگ بات ہے۔ اور وہ فجر جو ایک ایسے ٹائم سے ملا ہوتا ہے جس میں اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے مانگو کیا چاہیے۔ فجر سے پہلے کا جو ٹائم، تیسرے پہر میں اللہ اپنے منتخب بندوں کو توفیق بھی دیتا ہے جو اس ٹائم فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا اہم وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے رضا مانگو، فریاد کرو، مسائل رکھو، اور اسی ٹائم سے ملا ہوا فجر کا ٹائم ہے۔ اور یہ صبح کا ٹائم جو برکتوں کا ٹائم ہوتا ہے،
जागने वाला कामयाब होता है और सोने वाला महरूम होता है, उस टाइम का है। तो अल्लाह ने उसी फजर की टाइम की वक्त की कसम खाई है। गालिबन ये मैसेज है कि फजर का मतलब उजाला हो रहा है, सुबह हो रही है, तारीकी खत्म, रात के खतरात खत्म। और आपको याद भी ये रहे कि ये मक्की सूरत है, ये उस वक्त की बात है जब मक्का के अंदर मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं थे दुनियावी एतबार से। कोई ईमान लाता, ईमान के जुर्म में उनको सताया जाता, मारा जाता, ना जाने कैसे कैसे हालात बनाए जाते थे। ऐसे वक्त पर अल्लाह ने फजर की कसम खाई और ये पैगाम दिया कि अल्लाह के बंदो, ईमान वालों, सुबह होने वाली है, तारीकी खत्म होने वाली है, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। ये जुल्म, ये ज्यादती, ये गुमराहियां, ये शिर्क और कुफरात का इंतहा होके रहेगा, क्योंकि सुबह के बाद एक उम्मीद होती है। ऐसे मौके पर अल्लाह ने कसम खाई है। और दिलचस्पी की बात, अगर आप और आगे इसका मुताला करेंगे तो आगे अल्लाह ने फिरौन का भी तज़किरा किया है। गालिबन हूद और कौम आद और कौम समूद का भी तज़किरा किया है। ये मैसेज है कि ये भी तारीकी का दौर था, लेकिन वक्त आया सब खत्म हो गए। आया तो हक आया है और दुनिया वालों ने देखा है। तो एक मैसेज था, जो कुछ हो रहा है ये तारीकियां खत्म होंगी, उजाला अनकरीब होने वाला है। और उसके बाद ही अल्लाह ने 10 रातों की कसम खाई, कसम फजर और 10 रात। इधर फजर और उधर अचानक 10 रात आ गई। यानी अहले इल्म ने लिखा है इस 10 रात से मुराद यही अशेजुल्हिज्जा है। तालमेल कुरान में अगर आप मुताला करते पढ़ते, तर्जुमे से पढ़ें तो समझ में आएगा कि बज़ाहिर अगर आप कुरान का मुताला करें देखेंगे इतना टर्न आता है कि आप मतलब दिमाग नहीं काम करता है। बज़ाहिर कभी अल्लाह अचानक जन्नत की बात करेगा, फिर अचानक जहन्नम की बात शुरू कर देगा, मुत्तकियों की बात करेगा, अचानक फायदों की बात शुरू कर देगा, यानी इतना टर्न। लेकिन जो अहले इल्म है वो समझते हैं कि बज़ाहिर ये टर्न होता है, लेकिन इनके अंदर रवाबित होते हैं, एक दूसरे से तालमेल होते हैं और वो बारीकियां समझने वाले समझते हैं। तो अल्लाह ने ऐसे मौके पर 10 रातों की कसम खाई और बताया कि ये बड़ी फजीलत वाले दिन है। यानी ये कि हालात तुम्हारे दुनियावी एतबार से ठीक नहीं है, ठीक है। और दुनिया में ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, कब ठीक हालात रहते हैं, जो गुजर जाता ना वो ठीक हो जाता है, जो चलते रहते हैं वो कभी ठीक नहीं होते हैं। तारीख उठा के देख लें। तो गालिबन अल्लाह ने कहा जब तुम्हारे हालात अच्छे ना हो और ऐसे मौके जब आ जाए तो इससे भरपूर फायदा उठाओ। तुम्हारे मसाइल का हल है ये 10 दिन, तुम्हारे मुश्किलात के खात्मे के लिए 10 दिन काफी है। शर्त यह है कि मजबूती के साथ इन 10 दिनों में अल्लाह से जुड़ो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, नादिम हो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो और कसरत से नेकियों की तरफ माइल हो जाओ और गुनाहों को छोड़ दो। इंशाअल्लाह तुम्हारे हर मसाइल का हल इस 10 दिनों में मिल जाएगा। इसीलिए आगे अल्लाह ने कहा है एक दूसरे मकाम पर, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। याद रखो, जो लोग हमारे रास्तों में जिहाद करते हैं, जिहाद का मतलब लड़ना ही नहीं होता है, कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे रास्ते के लिए मशक्कत उठाते हैं, कुर्बानियां देते हैं, अल्लाह उनके लिए कह रहा ऐसे लोगों के लिए हम अपने रास्ते आसान करते हैं। यानी ये कि अगर बंदा सच्चाई के लिए मेहनत करेगा तो सच्चाई का रास्ता उसके लिए अल्लाह आसान कर देगा। ईमानदारी के लिए मेहनत करेगा तो अल्लाह उसके लिए ईमानदारी का रास्ता आसान कर देगा। हिदायत के लिए मेहनत करेगा तो हिदायत का चलना अल्लाह उसके लिए आसान कर देगा। और बुराइयों से रुकेगा तो अल्लाह उसके लिए बुराइयों से रुकना भी आसान बना देगा। तो ये कि अगर बंदा इन 10 दिनों में मेहनत करे किसी भी अच्छाई काम के लिए और खालिस होकर खौफ इलाही रखकर, एक जज्बा लेकर, एक तरफ रख के अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगा के, इंशाअल्लाह उसे हिदायत की भी तौफीक मिलेगी, सच्चाई के रास्ते पर चलना भी उसके लिए आसान हो जाएगा
اور زندگی سے کفر و شرک بدعت و خرافات کے ابھی خاتمے کا ایک امکان ہوگا۔ تو یہ جو 10 دن آئیں گے، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر آپ محنت کرو گے اللہ اپنے راستے پر آسان کر دے گا تمہارے لیے چلانا۔ اب جب آپ نیکیوں کے راستے پر چل گئے تو آپ کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہو گیا، متقی میں ہو گیا، اور آگے اللہ نے اعلان کیا آپ ٹینشن نہیں، کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندوں، یہ 10 دن جو آنے والا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عزم کریں، کچھ حاصل کریں گے۔ زندگی میں کچھ اگر کمیاں ہیں تو اسے دور کریں گے۔ ہمارے رشتے میں جو اللہ سے ہمارا رشتہ ہے اس میں جو درار آ گیا ہے اس درار کا ہم خاتمہ کریں گے اور اپنے رشتوں کو اللہ سے جوڑیں گے۔ یاد کریں، کیونکہ جب تک آپ ہاتھ نہیں کریں گے، آپ پلان نہیں بنائیں گے، آپ عزم مصمم نہیں کریں گے، اللہ توفیق نہیں دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں توفیق ملتی ہے، لیکن کب ملتی ہے؟ فکر کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، کوشش کے ساتھ۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں چنانچہ ترغیب اور ترہیب کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 دنوں کے تعلق سے فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، کہ دنیا کے جو بہترین دن ہیں ان بہترین دنوں میں ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن بھی ہیں۔ دنیا کے بہترین دن، اب یہ جب 10 دن آ جائے بہترین، تو ظاہر سی بات ہے جیسے آپ بہتر جگہ ہے خانہ کعبہ جائیں، بیت اللہ جو بہت بہترین جگہ ہے، وہاں جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے نیکیاں، توبہ استغفار، دعائیں، نوافل، فرائض کی پابندی، بہت اونچی جگہ ہے، بہت اچھا مقام ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ 10 دن آگے تو یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ نے افضل کہا کہ دنیا کے جو بہترین دن ہوتے ہیں ان بہترین دنوں میں یہ 10 دن ہیں، اور آگے فرمایا وَلَا مِثْقِيلَ وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایسے نے سوال کیا اتنے بہترین دن، افضل کا مطلب ہوتا بہت بہترین، دوسرے کے مقابل میں، اس کے مقابل میں کوئی نہیں۔ تو سوال ہوا صحابہ کی جانب سے کہ اللہ کے رسول کیا کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے تو کیا اس سے بھی وہ 10 دن بہتر ہے؟ قَالَ وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ نے کہا ہاں، اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے نا اس سے بھی زیادہ بہتر یہ 10 دن ہے، اور اللہ ایسا موقع دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے بہت ساری نیکیاں بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے، مجبوری ہے اور کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کوئی نہ کوئی وکلپ پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ نیکیاں بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ بھائی آپ حج نہیں کر سکتے لیکن حج کا ثواب آپ عمرہ کر کے رمضان میں لے سکتے ہیں، ایک وکلپ آپ کے پاس آ گیا۔ ایسے ایک بندہ جہاد کا بہت زبردست ثواب ہے، جہاد نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ اگر کام کر لے تو جہاد کے راستے میں جانے سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر آگے آپ نے تھوڑی سی وضاحت کی الا رجل افر وجهه في التراب، ہاں ایسا بندہ جو جہاد کے لیے نکلا اور شہید ہو گیا اس کا ایک اعلیٰ مقام، اس کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایک بندہ جہاد کے لیے گیا واپس آ گیا تو کہہ رہے اگر 10 دنوں میں محنت کر لینا کہ 10 دن کی محنت اس کے جہاد میں جانے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس سے زیادہ اونچا مقام۔ ایسا موقع ہمیں ملا ہے تو یہ موقع ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، بالکل سستی کاہلی نہیں کرنا چاہیے، ایسے آتے اور چلے جاتے ہیں۔ احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس لائق نہیں رہتے ہیں۔ بھائی ابھی تو ہم اس لائق ہیں، اگر 10 دن شروع ہوتا ہے نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، فرائض کی زبردست پابندی کر لیں، نماز نہ چھوٹے، جو فجر چھوڑتے ہیں وہ بھی نہ چھوٹے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، توبہ استغفار کریں، یہ سارا کام۔ لیکن بسا اوقات جب ہم اس لائق نہیں رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، حالت ایسی ہو گئی بستر پہ پڑے، توبہ استغفار کے لیے جو ایک طرف ہوتی ہے وہ طرف ختم ہو جاتی ہے، پھر دل کہتا ہے کاش یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، یہ کر لیتا، تو پھر کاش ہی تک رہتا ہے، آگے بات نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے جو فضیلت بتائی وہ زبردست ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اتنی زبردست فضیلت ان 10 دنوں کے کیوں ہے، اس کی وجہ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادات فی، کہ یہ 10 دن جو اتنی اہمیت کا حامل ہے اس کی سبب یہ ہے کہ اس میں عبادت کی جو اہم عبادتیں ہیں وہ اس میں اکٹھا ہو گئی ہیں۔
کیا اکٹھا ہو گئی؟ قویہ الصلاۃ، نماز بھی ان دنوں میں نماز تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو ایک اہم عبادت نماز بھی ہوتی ہے۔ والصیام، روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جب عشرہ شروع ہوتا ذی الحجہ کا تو 1 سے لے کر 9 دن تک آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اگر نہیں تو عرفہ کی تو فضیلت ہے یہ کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک آگے اور ایک پیچھے، تو یہ روزہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اور صدقہ والحج، اور ایسے وہ صدقہ بھی آدمی کرے، ہمیشہ کرنا چاہیے، ان دنوں میں کرے، اور حج بھی انہی دنوں میں ہے، قربانی بھی انہی 10 دنوں میں آتا ہے۔ حاجیوں کا کتنا بڑا قافلہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اکٹھا ہو گئی، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ 10 دن دوسرے دنوں کے بنسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو یہ شروع ہونے والا ہے، اس میں تھوڑی بھی ہمیں سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہے آگے موقع ملے نہ ملے، تو ہمیں ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس دنوں میں جو ہے روزہ، جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا، روزہ رکھنا ہے۔ ابو داؤد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ان کی زوجہ میں سے کوئی بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ 9 تاریخ تک، ذی الحجہ کے 9 تاریخ تک، یعنی 1 سے لے کر 9 تک روزہ رکھتے تھے۔ روزہ بہت عام عبادت ہے، ایک اسپیشل مہینہ اللہ نے تو رمضان میں دیتا ہی ہے، تو وہ تو رکھنا ہی ہے، کمپلسری ہے، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، لیکن پھر یہ دیکھنا ہے کہ بندے کے اندر جذبہ کتنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آگے فرمایا عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی محرم والا جو روزہ رکھا جاتا ہے، 2 روزے۔ اسی طرح 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کی 3 دن روزہ رکھتے تھے مہینے میں، جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، 3 دن، یعنی یہ آپ کے زندگی کا عام معمول تھا، روزہ رکھتے تھے۔ اسی میں سے 9 دن اس میں ذی الحجہ کے مہینے میں بھی شروع میں 1 سے لے کر 9، اور 10 کو قربانی ہوتا ہے تو وہاں تک روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ اہمیت کے حامل ہے، ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ خوب یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل فطرت کے مطابق ہوتا ہے، نیچر کے مطابق ہوتا ہے، اس میں بہت زبردست فائدے ہوتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی ہوتا ہے اور اخروی طور پر بھی ہوتا ہے۔ اور روزے کی فضیلت تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ دنیاوی فائدات، طبی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے بندو کبھی کبھی موقع ملے تو ہمیں چوکنا نہیں چاہیے، روزہ رکھنا نہیں تو کم از کم عاشوراء کا روزہ رکھیں ہی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے حوالے سے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ عرفہ کے روزے کے تعلق سے، یعنی 9 ذی الحجہ، یہ عرفہ کے دن کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس روزے کے تعلق سے مجھے اپنے رب پر امید ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، 2 سال کے گناہوں کا، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد۔ اور اللہ یہ موقع اسی لیے ہم بندوں کو دیتا ہے کہ ہم ہیں ایسے کہ ہم سے کمیاں ہوں۔ بھائی کون دودھ کا دھلا ہے؟ کوئی نہیں ہے، سب سے کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو پورا محتاط ہو کر جیتا ہے، اس سے تھوڑی کم ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہے، اور ایک جو اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے تو اس کے گناہوں کی لسٹ کتنی بڑی ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، اس کے حالات کیا بنیں گے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، یا تو وہ خود سمجھے۔ اس کے باوجود جب بندہ محتاط ہو کر زندگی گزارا تبھی گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ ایسے مواقع دیتا ہے کہ بندہ موقع پائے اور اپنے گناہوں کو صاف کرا لے، دھلا لے، ختم کرا لے، تاکہ مرنے کے بعد والی زندگی بہترین ہو جائے اور اچھی طرح سے گزر جائے۔ اسی طرح ان مہینوں میں، ان 10 دنوں میں اللہ کے ذکر کثرت سے ہونی چاہیے، اللہ کو یاد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ان 10 دنوں میں آپ محنت کریں گے، امید ہے کہ اس محنت کے نتیجے میں اللہ آپ کے آگے والا راستہ آسان کر دے۔ یعنی آپ کی کوئی کمی ہے، مثلا آپ 10 دن پابندی کر کے نماز پڑھ رہے 5 وقت کی، اللہ کو پسند آ گیا اور آپ کو توفیق دے دیا تو آپ سچے پکے نمازی بن سکتے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی کمی تھی، آپ اس 10 دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اس کمی کو چھوڑ رہے ہیں، برائی چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو پسند آ گیا آپ کا وہ عمل، اللہ خوش ہو گیا، اللہ آپ کو توفیق دے، زندگی بھر کے لیے ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے۔
تو اللہ کو یاد بھی اس مہینے میں کثرت سے کرنا چاہیے. جیسا کہ آمد کے حوالے سے رابی عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب دن اللہ کو کوئی نہیں، اور ان میں کیا جانے والا عمل بھی جتنا اللہ کو محبوب ہے کوئی اور عمل نہیں ہے. وہ لیلۃ القدر والی بات چھوڑ کے اس کو اہل علم نے استثناء کیا. باقی عام دنوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ 10 دن اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور اس میں کی جانے والی نیکیاں بھی بہت پسند ہے. اس کے الٹا بھی آپ سنو، جیسے کسی دن کی اہمیت بڑھ جائے اور اس میں نیکیاں بہت پسند آ جائیں تو ایسے اس میں برائیاں بھی اللہ کو بہت ناپسند آتی ہیں، ثواب بڑھتا ہے. اب اس میں اگر آپ گناہ کریں گے نا تو اللہ کو اتنا ہی ناپسند اس کو آئے گا کہ میں نے تو بندے کو یہ آفر دیا تھا نیکیاں کمانے کی، تو نیکیاں تو کمانے نہیں رہا ہے اور برائیاں چھوڑ رہا ہے، تو اتنا زیادہ سخت ہو جائے گا معاملہ. تو یہ بہت محبوب دن ہے اللہ کو، اور اس میں کیا جانے والا عمل بھی اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ کی یاد میں کیا فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، اللہ کو یاد کر کثرت سے، تکبیر کے ذریعہ، تحلیل کے ذریعہ، تحمید کے ذریعہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت، جو اس طرح کی دعائیں ہیں. یعنی ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں جس سے اللہ کی یاد ہو، جس سے اللہ یاد آئے. آپ اپنے دل کے اندر بسائیں، اللہ کو یاد کریں. یہ تو بظاہر یاد ہے، لیکن اس ساری ذکر سے ایک اصل ذکر ہوتی وہ آنی چاہیے کہ 24 گھنٹہ آپ اٹھیں بیٹھیں تو آپ کو اللہ یاد رہے، کوئی کام کریں تو آپ کو اللہ یاد ہے، وہ اصل ذکر ہے. اور یہ آپ جتنی اللہ کو یاد کرتے نا، یہ سارے یاد کا مطلب یہی ہے کہ بندے کے اندر اصل ذکر آ جائے. اصل ذکر ہے کہ 24 گھنٹہ بندہ اللہ کو یاد رکھے. کیسے؟ بندہ چل رہا ہے اور اس کو کوئی گناہ کرنے کا موقع ملا اور پورا موقع تھا کہ وہ گناہ کر لیتا، جیسے وہ گناہ کا پلان بنائے اسے اللہ یاد رکھے اور اللہ کو یاد کر کے وہ گناہ کو چھوڑ دے. یہ اصل ذکر ہے. ذکر مطلب کہ اللہ یاد، یہ اصل ذکر ہے. آپ چل رہے تھے، آپ کو کہیں چوری کرنے کا موقع ملا، آپ پورا تھا کہ آپ وہ گیم کھیل کے چوری کر لیا تھا، کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. لیکن جیسے آپ نے پلان بنایا اور آپ کو اللہ یاد آیا اور آپ نے اس گناہ اس چوری سے بعد آ گئے، گویا آپ نے اللہ کو یاد کیا اور بعد آ گئی. یہ اصل ذکر ہے. اور سارے ذکر سے یہی مطلوب ہے، کیونکہ اگر آپ کو 24 گھنٹہ آپ اللہ یاد آ جائے، آپ کی زندگی سنور جائے، آپ سدھر جائیں گے، آپ کی زندگی بڑھیا ہو جائے گی. اور یہی اللہ کو نایاد کرنے کا نتیجہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. بھئی اللہ اگر 24 گھنٹہ یاد رہے، مسجد میں اذان ہو آپ کو بلایا جا رہا ہو نماز کے لیے، اگر یہ فکر ہو کہ بھئی نماز نہیں پڑھیں گے، مسجد سے آواز آ رہی ہے، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہ فکر ہو جائے، اللہ کی یاد آ جائے تو آپ نماز چھوڑیں گے؟ آپ جھوٹ بولیں گے؟ آپ تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتے ہیں. جیسے آپ پلان بنائے، فائدہ نظر آیا، آپ کے دماغ میں یاد آیا کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے کارناموں پر نگاہ رکھتا ہے. جیسے ابھی کو یاد آیا اور آپ نے اپنے اس برے کام سے چھوڑ دیا، آپ نے وہ خیال چھوڑ دیا، وہ پلان ترک کر دیا، اللہ کو یاد کر کے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. یہ نیکی اگر آ گئی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی لائف سٹائل بالکل چینج ہو جائے گی. آپ یوں سمجھیں گے کہ حقیقت میں اللہ نے اسپیشل طریقے سے ہمیں توفیق دے دی اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی. لیکن جب محنت کریں گے تب یاد رکھیں، بغیر محنت، بغیر کوشش، بغیر تڑپ، بغیر جذبے کے اللہ توفیق نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اللہ ہمارا محتاج نہیں. اس کو کیا پڑی ہے؟ بھائی آپ اپنی فکر نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کو کیا پڑی ہے؟ آپ فکر رکھیں گے پھر اللہ توفیق دے گا. تو یہ جو 10 دن ہمیں ملیں گے، اس میں آپ کوشش کریں اس نیت کے ساتھ، کیونکہ دیکھو ہم جتنے ہیں سب کے اندر کہیں نہ کہیں کالا سفید ہے، کوئی دودھ کا دھلا زمزم کا نہ آیا نہیں. تو آپ محنت اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہو سکتا ہو ہماری یہ کمی دور ہو جائے، ہو سکتا ہو ہماری یہ برائی چھوٹ جائے، ہو سکتا ہو ہم سے جو فرائض مس ہو رہے ہیں ہمیں اس فرائض کی پابندی کی توفیق مل جائے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بندہ ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو ہم اس کو
اپنے راستے پر چلنے کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. تو پہلے آپ مشکلات کا سامنا کریں گے, محنتیں کریں گے, قربانیاں دیں گے, اور اس کے بعد اللہ آسانی کا. دیکھیں وہی ہوتا ہے. جتنے سچے پکے نمازی ہیں جو ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی جب آپ نماز شروع کیے تھے تو اسی وقت آپ پورے پابند ہو گئے تھے اور نماز پڑھنے کا مزہ ملنے لگ گیا تھا اور اس کے بعد پوری توفیق اسی وقت مل گئی تھی؟ نہیں, وہ لگے رہے, محنت کرتے رہے اور اللہ کو لگا کہ بندے کے اندر فکر ہے, اللہ توفیق دے. یہ صحیح بات ہے کہ جب تک توفیق نہ ملے نا آپ نہیں کر سکتے. کون نہیں چاہتا بھائی اب نماز نہ پڑھے؟ کون نہیں چاہتا اب نیکیاں نہ کرے؟ سب چاہتے, جتنے ایمان والے سب چاہتے. کسی بھی بندے کو پورا اب نماز نہیں پڑھتے صحیح ہے, کبھی ہے نہیں پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے, یہ صاف ہے. اور بسا اوقات آپ دیکھیں کہ کوششیں بھی کرتا ہے لیکن توفیق نہیں ملتی. توفیق نہیں ملتی ہے, اس کی وجہ کہیں کمی ہوگی, کہیں کوتاہی ہوگی, کہیں اخلاص کا آپ نے جنازہ پڑھا دیا ہوگا, کہیں ڈنڈی آپ نے ماری ہوگی, کہیں حرام حرام کی تمیز نہیں کی ہوگی, اور نہ جانے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہوں گے. اور جب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہیں گے نہیں صاحب مجھے توفیق ملنی چاہیے, اللہ سے روئیں گے, مانگیں گے, گریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی. تو خلاصہ کلام ہے کہ ان 10 دنوں میں محنت کریں تاکہ آپ کو نیکیوں کی توفیق مل جائے اور برائیوں سے رکنے کی توفیق مل جائے. اور یہ ہو گیا تو الحمدللہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ.